آج 17 رمضان المبارک ہے۔ اس دن ایک عظیم جنگ ہوئی جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں، جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ۔ اس جنگ میں اہل ایمان کی تعداد بڑی کم تھی، ایک روایت کے مطابق 313 اور ایک روایت کے مطابق 333۔ ادھر کفار مکہ 1000 کے اوپر تھے، ادھر اہل ایمان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی سواری کے انتظام نہیں۔ ادھر کفار کے پاس سارے انتظامات تھے اور سارے ہتھیار سے وہ لیس تھے، سارے سواریوں کے انتظامات تھے، پینے کا پانی تھا، اور ادھر کوئی شکل ظاہری نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ تعداد بھی کم اور سامان بھی کچھ نہیں، ہتھیار بھی کچھ نہیں، اور بالکل پریشان حال، اور ادھر ساری چیزوں سے، بلکہ وہ تو گاتے ہوئے اور گانے گنگناتے ہوئے اور مستی مذاق کرتے ہوئے اور شراب پیتے ہوئے آ رہے تھے کہ آج ہماری جیت ہوگی، اس لیے کہ ہم بہت زیادہ ہیں اور ادھر بہت کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے لگاؤ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل دعائیں تھی، اتنی دعائیں کیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا، نبی جی بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو رائے گا نہیں جانے دے گا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، آپ کی مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اہل ایمان کی 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ 5000 فرشتوں نے آ کر اہل ایمان کی طرف سے لڑائی کی اور کفار مکہ کو بڑی بری شکست ہوئی اور ادھر اہل ایمان کو فتح نصیب ہوئی۔ اب یہ بتانا مقصود ہے کہ جب مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا یقین اللہ کی ذات عالی پر ہوتا ہے تو کثرت سے کچھ نہیں ہوتا اور کم تعداد ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورا یقین حکومتوں پر اور دنیا پر لگا ہوا ہے اور دنیا کی طرف ہم بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہمیں دنیا کا خوف ہے اور دنیا کی طاقت کا خوف ہے، اللہ کی طاقت کا خوف نہیں ہے، اللہ کی مدد کا یقین نہیں ہے، دنیا کی مدد کا یقین ہے، اس لیے ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اتنا دنیا کی طرف لگے ہیں کہ ہمیں بس صرف ہر جگہ دنیا ہی نظر آتی ہے، اور دنیا کی وجہ سے ہم ایسے مرغوب ہو چکے ہیں کہ ہمارے اندر کا جو ضمیر ہے، جو ایمان ہے، وہ بالکل کمزور ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھیں۔ یاد رکھیے، جو فرشتے جنگ بدر میں اہل ایمان کی مدد کے لیے آئے تھے وہ آسمان دنیا پر ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب اہل ایمان کو پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف پھر سے اللہ کی مدد کا یقین ہو اور انہیں اللہ کی مدد کی ضرورت پڑے اور پھر سے فرشتے مدد کے لیے آئیں۔ بس یہ ہے کہ ہمیں یقین بنانا چاہیے، ان حکومتوں سے اور ان کی پالیسیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے اور ان کے مکاریوں اور عیاریوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہمارے یقین اللہ کی ذات پہ مضبوط ہو اور اللہ سے مدد کی امید ہو اور اللہ تعالیٰ سے لگا ہو، عبادتیں کی جا رہی ہوں۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ بے حیائیوں میں، غیبت میں اور صرف دنیا کے جھوٹی ویوز کے لیے ریلز اور ویڈیو بنانے میں نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ عبادتوں میں گزرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے حالات صحیح فرمائیں گے۔ یاد رکھیے، یہ 17 رمضان مبارک ہمیں بہت بڑا سبق دے کر جاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ آئینے کی طرح پیچھے دیکھنا چاہیے، اپنے ماضی کو دیکھنا چاہیے، اپنا پاسٹ یاد کرنا چاہیے، جس میں پورا ہمارا روشن ہی روشن ہے۔ ساری قربانیاں اور ساری چیزوں کے بعد اللہ نے جو اعزاز دیا، جو اللہ نے رتبہ دیا، جو مقام دیا اور اللہ نے جو طاقتوں کو ان کے آگے زیر کر دیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات عالی سے بڑا تعلق تھا، اللہ سے بہت بڑا لگاؤ تھا اور اللہ سے محبت تھی، اللہ سے ہی مدد کی امید تھی۔ ایسے اللہ سے مدد کی امید رکھیں اور ان جھوٹے اور عیار اور مکار سے کوئی امید نہ رکھیں جو ہمیں اس وقت برباد کرنے کے اوپر تلے ہیں، جگہ جگہ فسادات کرا رہے ہیں، ہمارے شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دین کے اعتبار سے پورا بنانا اور سنوارنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے مدد رکھنی چاہیے، اللہ کی ذات سے مدد کی امید رکھنی چاہیے۔ یقین مانیے، جیسے صحابہ کی مدد ہوئی تھی ویسی ہماری مدد ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اگر ضرورت ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ہماری مدد فرمائیں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات عالی پر مکمل طور پر یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام اہل ایمان کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔